आज व्यू 360 में इसराइल हमास जंग को खित्ते में फैलने से रोकने की अमरीकी और आलमी कोशिशें। क्या आम फलस्तीनी शहरियों की जानें बचाने के लिए भी कोई कोशिश हो रही है? जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन हमास इसराइल जंग शुरू होने के बाद मशरिक़ वस्ता के अपने चौथे दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इसराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया है। जनूबी अफ्रीका ने 29 दिसंबर को आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का बाकायदा दावा दायर किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा खित्ते के अरब ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद इसराइल में मौजूद रहे। उनके दौरे का बड़ा मकसद गज़ा के मुस्तक़बिल का तयन और जंग को खित्ते में फैलने से रोकना है। इसराइल के एक तरफ हिज़्बुल्लाह एक तरफ ख़तरा है इस वक्त इसराइल के लिए, और दूसरी तरफ यमन के हूसी बागी जो न सिर्फ इसराइल पर हमले कर रहे हैं बल्कि उनसे अमरीकी मफादात को भी ख़तरा है। अमरीका, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इस जंग को फैलने से रोकने में कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं, आज इसी का जायज़ा लेंगे हम इस शो में। एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं। इसराइली हुकाम से मुलाकातों में क्या वो इसराइल को आम शहरियों को नुकसान ना पहुँचाने पर आमादा कर पाए हैं? सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इसी बारे में बात करते हैं। हरिंदर, बहुत शुक्रिया। बाइडन इंतज़ामिया की ख्वाहिश है कि इसराइल गज़ा में अपनी कार्रवाइयाँ कम करे। सेक्रेटरी ब्लिंकन यही पैगाम लेकर वहाँ पहुँचे। इसराइल का क्या मौक़िफ़ है? कल की नेतन्याहू और ब्लिंकन मुलाकात में बहुत तनाव की सूरत हाल भी रिपोर्ट हो रही थी, कोई मुश्तरका बयान भी नहीं आया इस बार, तो क्यों इतना तनाव था इस बार की मुलाकात में? जी बिल्कुल, जहां एक तरफ एंटनी ब्लिंकन जो हैं उन्होंने जो पब्लिक बयान दिए हैं उसमें साफ तौर पे उन्होंने जो है इसराइल के लिए पुरजोर हिमायत ज़ाहिर की है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर मज़ीद इख्तिलाफ़ात भी देखने को आ रहे हैं। और यहाँ पर मकामी मीडिया में बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी मुलाकात के ठीक बाद या मकामी मीडिया में जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि वो मीटिंग जो है उसमें काफ़ी तनाव देखा गया, और मकामी मीडिया ने पहले से ही इस बात को जो है ये वाज़ेह कर दिया कि एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो इस बार प्रेस से अकेले जो है वो मुखातिब होंगे, क्योंकि आम तौर पर अभी तक दोनों रहनुमा मुलाकात के बाद न सिर्फ प्रेस रिलीज़ जारी करते थे, जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट बाहर आता था, लेकिन उसके बाद वो दोनों प्रेस के साथ एक साथ मुखातिब होते थे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा गया कि कई सारे मामलों को लेकर के जो है एंटनी ब्लिंकन जो है वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया ने जो ये इंडोर जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें साफ तौर पे कहा है कि इसराइल को अपने तौर तरीके बदलने होंगे, और कई सारे जो मामले जो पहले से ही जिसकी हम लोग भी चर्चा करते रहे हैं, चाहे वो इमदादी सामान है उसको मुहैया करने की बात हो, या फिर जिस तरह से बमबारियाँ होती थी उसको रोकने और टारगेटेड जो है हमले करने की बात हो, या फिर वहाँ पर जिस तरह से ख़वातीन और बच्चों की हलाकतें हुई हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट जो यूज़ ऑफ फोर्स है उसको लेकर के जो बात चल रही थी। लेकिन ख़ास जो बात है वो गज़ा के मुस्तक़बिल को लेकर के है, उस पर जो है मज़ीद इख्तिलाफ़ात दिख रहे हैं। यहाँ पर मखलूत जो हुकूमत है बेंजामिन नेतन्याहू की, उसमें इंतहा पसंद जो तंजीमें हैं उनके ओर से बार बार ये दबाव दिया जा रहा है कि वो गज़ा में इसराइली फ़ौज जो है वो मौजूद रहेगी। गज़ा पर तरह तरह के हमले और तरह तरह के इक़दामात लेने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के फ़लस्तीनी इंतज़ामिया जो है वो खासा नाराज़ दिख रहा है। वहाँ पर न्यूक करने की किसी ने बात कर दी, तो आज किसी ने गज़ा में आग लगा देने की बात की। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं रहनुमाओं की तरफ से, इंतहा पसंद रहनुमाओं की तरफ से, जो कि मखलूत हुकूमत में शामिल हैं, और उनमें से कुछ जो हैं वो वज़ीर भी हैं, इसको लेकर के जो अमरीकी इंतज़ामिया है उसने कहा है कि ये आगे ऐसा नहीं चल पाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ अगर एड अप करते चलें, आज सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात हुई महमूद अब्बास से भी, उस बारे में क्या तफसील सामने आई अब तक? जी, यहाँ पर मेरी बात हुई है उनके तर्जुमान से, महमूद अब्बास के एक तर्जुमान से। उन्होंने कहा कि कई सारे मुतालबात जो हैं फ़लस्तीनी इंतज़ामिया की तरफ से किए गए हैं। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया ने यह साफ़ कर दिया है कि गज़ा जो है वो उसको अलहदा कर करके नहीं देखा जा सकता। गज़ा, वेस्ट बैंक और मशरक़ यरूशलेम, ये फ़लस्तीनी जो भी रियासत कायम होने की बात होती रही है अभी तक 2 रियासती हल के ज़रिए, उसका जो है वो इंटीग्रल पार्ट है गज़ा, उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जो है मुतालबा किया है कि एक आलमी बिरादरी की जो है
امن کانفرنس بلائی جائے جس سے کہ دو ریاستی حل کی بات کو پھر سے جو ہے آگے بڑھایا جا سکے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینی انتظامیہ کے پیسوں کو ریلیز نہیں کر رہا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے فلسطینی انتظامیہ کے لیے اور وہ ریلیز نہیں کر رہا ہے. اور یہ جو ہے ابھی تک کے جو بھی معاہدے ہیں دونوں فریق کے درمیان اس کا جو ہے اس کے خلاف اس کی یہ کام ہو رہا ہے. پاسداری نہیں ہو رہی. ہریندر، ایک چیز جی اگر امریکہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، سیکرٹری بلنکن خطے کے دورے پہ ہیں، تو امریکہ اسرائیل کو اگر امریکہ چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے جنگ روکنے کے لیے یا ایٹ لیسٹ جو سویلینز ہیں ان کی کیجویلٹیز کو روکنے کے لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کرے اسرائیل، تو امریکہ اس کے اگینسٹ کیا آفر کر سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس طرح کی جو ساری چیزیں ہوں گی تو وہ باقی بھی چیزیں، جیسے خطے میں اور بھی کئی طرح کی کوششیں چل رہی ہیں، یہاں پہ ڈپلومیٹک ایفرٹس چل رہے ہیں کہ حزب اللہ کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو محدود ہی نہ رکھا جائے بلکہ اس کو بھی ایک طرح کا جو ہے جنگ بندی کی جائے. ساتھ ہی ساتھ باقی جو ممالک یہاں پر ہیں خطے میں، ان کے ساتھ امریکہ جو ہے اسرائیل کے تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کر رہا ہے. اور یہاں پر ایک جو اہم میسج جو بار بار اینٹنی بلنکن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہاں خطے میں امن چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو باقی بھی یہاں کے جو ممالک ہیں وہ تسلیم کریں، اور خاص کر کے ان کا اشارہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ملاقات کے بعد ایک بات طے ہے کہ سعودی عربیہ اسرائیل کو تبھی تسلیم کر سکتا ہے یا پھر یہ ریلیشنز جو ہے وہ نارملائز یا سفارتی تعلقات تبھی بن سکتے ہیں جب اسرائیل جو ہے دو ریاستی حل کی اور آگے بڑھے اور وہ طے کرے کہ فلسطینی جو ریاست ہے. شکریہ ہریندر آپ کا. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم سے کہ وہاں کیا صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کے دورے کے بعد اینٹنی بلنکن کے. اسرائیلی حکومت کے ایک ترجمان اللیوی کا کہنا ہے کہ اسرائیل یقینی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ سے بچا جا سکتا تھا، لیکن حزب اللہ نے حماس کی حمایت میں جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور ہمارے قصبوں پر سینکڑوں راکٹ برسا رہی ہے، جس کی وجہ سے 80,000 سے زیادہ اسرائیلیوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے ہیں. وائس آف امریکہ کی راما واسی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ حزب اللہ کو خبردار کر چکے ہیں کہ اگر انہیں ایک اور محاذ کھولنے پر مجبور کیا گیا تو اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے. Well, we certainly hope that war with Hezbollah can be avoided. یقینی طور پر ہم امید کرتے ہیں کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ سے بچا جا سکتا ہے. بدقسمتی سے حزب اللہ دہشت گرد تنظیم نے اس جنگ میں حماس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. وہ اسرائیلی قصبوں پر سینکڑوں راکٹ فائر کرتے رہے ہیں اور اب صورتحال ناقابل برداشت ہے. 80,000 اسرائیلی بے گھر ہو چکے ہیں اور حزب اللہ گروہ شمالی سرحد پر ان کے گھروں پر گولہ باری کر رہا ہے. سال 2006 کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کے مطابق حزب اللہ کو سرحد پر موجود نہیں ہونا چاہیے، اور ہم حزب اللہ کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہمیں مکمل جنگ کی طرف کھینچ لایا تو حزب اللہ اور لبنان کے لیے اس کے سنگین نتائج ہوں گے. ہم دو محاذوں پر لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی گھر واپسی کے لیے بھی. اور اب ہمارے پاس محدود سفارتی کوششوں کے مواقع ہیں اور یہ ضروری ہے کہ دنیا سمجھے کہ خطرہ کیا ہے. یا تو حزب اللہ پیچھے ہٹ جائے یا ہم اسے پیچھے دھکیلنے پر مجبور ہو جائیں گے. ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ تنازع مزید نہ بڑھے امریکی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. 7 اکتوبر کو قتل عام کے ساتھ حماس نے ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اس نے اسرائیل پر مسلح حملہ کیا اور 1200 لوگوں کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے ذبح کیا اور 250 لوگوں کو اغوا کر لیا. اب ہم 7 اکتوبر کی بلاؤں کو تباہ کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو غزہ کی پٹی سے ہر روز مزید حملوں کی دھمکی دے رہی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ بڑھے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ مزید پھیلے، اور حزب اللہ والے لبنان کو بالکل غیر ضروری جنگ میں گھسیٹ رہے ہیں جس کی لبنان کو ضرورت نہیں ہے اور لبنان اس کا مستحق نہیں ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کئی بار اسرائیل کی طرف سے غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں اور لاکھوں افراد کے بے گھر ہونے کی شدید مذمت کر چکے. اس کے جواب میں اسرائیلی حکام عالمی ادارے پر شدید نکتہ چینی بھی کرتے آئے ہیں. ایک حالیہ بیان میں غرب اردن اور غزہ کے لیے خوراک کے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ ویسے تو غزہ کی پوری آبادی بری طرح سے متاثر ہے، لیکن بچوں کے لیے صورتحال انتہائی سنگین ہے. وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کی بنیاد پر ہم اس وقت 23,000 سے زیادہ ہلاکتوں کی بات کر رہے ہیں، جن میں 70% خواتین اور بچے ہیں.
जो दर हकीकत 1% है। आप गजा की 1% आबादी की बात कर रहे हैं। हम तकरीबन 59,000 जख्मियों की भी बात करते हैं, जो कुल आबादी का 2.7% के करीब है। तो आप 3.5% आबादी की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा और बराह रास्त मुतासिर हैं। बाइडन इंतजामिया हमास के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाइयों की हिमायत करती आई है, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों से गजा में आम शहरियों की हलाकतों में मुसलसल इजाफे और आलमी दबाव के बाद अब अमरीकी इंतजामिया इसराइली क़यादत पर जोर दे रही है कि वो अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील करे। हाल ही में सदर जो बाइडन जब अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रियासत जनूबी कैरोलिना के एक चर्च में खिताब कर रहे थे तो कुछ मुजाहिरीन ने जंग बंदी के नारे लगाए, जिस पर अमरीकी सदर ने कहा कि वो इस बारे में इसराइली क़यादत पर जोर डाल रहे हैं। मैं खामोशी से इसराइली हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ कि वो अपनी कार्रवाइयाँ खासी कम करें और गजा से बाहर निकलें। इसके लिए जो भी हो सकता है मैं बरूए कार ला रहा हूँ। इसराइल गजा में हमास के साथ जंग के अलावा ईरान के हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह और यमन के हूसी बागियों से भी लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ज़्यादातर लबनान में सरगर्म है, लेकिन हूसी इजरायली अहदाफ को निशाना बनाने के अलावा बहरा अहमर की समुद्री तजारत में भी खलल डाल रहे हैं। इसी वजह से डेनमार्क की जहाज़रानी की एक बड़ी कंपनी ने इस हफ्ते अपने एक बहरी जहाज़ पर हमले के बाद बहरा अहमर में तमाम जहाज़ों की नकलो हमल बंद करने का ऐलान किया है। हूसी अस्करियत पसंदों ने नवंबर से बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले तेज़ कर दिए हैं। यमन के हौसी बागियों ने नवंबर की बस से तिजारती जहाज़ों पर तकरीबन 2 दर्जन हमले किए हैं। हौसी अस्करियत पसंदों का दावा है कि वो गजा के फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि ऐसे कई जहाज़ों पर हमला किया गया है जिनका इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाज़रानी की कंपनियां खतरात से बचने के लिए बहरा अहमर और नहर सुइस के रास्ते से गुजरने से गुरेज कर रही हैं। तिजारत में तकरीबन 1/3 कमी हुई है, लेकिन इसमें से ज्यादातर कंटेनर शिप्स हैं। ये वो कीमती सामान है जो एशिया से यूरोप जा रहा है। इसके बजाय बहुत से बहरी जहाज अब अफ्रीका के जनूबी सिरे के ऊपर से सफर कर रहे हैं, जो कहीं ज्यादा लंबा सफर है। एशिया से शुमाली यूरोप तक माल बर्दारी के अखराजात हालिया दिनों में दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। पिछले महीने अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया। ये एक बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स है जिसका मकसद हौसियों के हमलों का मुकाबला करना है। ये हकीकत के कंटेनर्स यहाँ से नहीं गुजर रहे, इससे जाहिर होता है कि इन्हें अमरीकी रहनुमाई में इस इत्तेहाद की काबिलियत पर बहुत कम एतमाद है कि वो इन बहरी रास्तों को महफूज बना सकेंगे। आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को खतरे के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बुध को हमलों पर एक इजलास मुनक़्क़िद किया। मुमकिना तौर पर यमन खित्ते और आलमी सतह पर लाखों अफराद को मुतासर कर सकता है। अमरीकी सफ़ीर ने ईरान को हौसी बागियों की हिमायत करने पर तनकीद का निशाना बनाया। इसने हौसियों को जदीद हथियार के निज़ाम मुंतकिल किए हैं, जिनमें बगैर पायलट के फ़िज़ाई निज़ाम, ज़मीनी हमला करने वाले क्रूज़ मिसाइल और बहरी जहाज़ों के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। ईरान बहरा अहमर में हौसियों के हमलों की हिमायत से इनकार करता है। तनी असना तजियाकारों ने खबरदार किया है कि अस्करियत पसंद अपने हमलों में इजाफा कर सकते हैं। हौसी बखूबी जानते हैं कि वे तजारती जहाज़रानी को निशाना बनाकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे शह सुर्खियां बन रही हैं और आलमी रहनुमाओं में तशवीश पैदा हो रही है, जो इनका मकसद और अज़ाइम है गजा में जंग के खिलाफ अपनी मुखालफत को उजागर करना। शिपिंग टाइम टेबल में खलल पड़ने के साथ ऐसी वार्निंग्स दी जा रही हैं कि सप्लाई चेन में ताखीर कई हफ्तों या महीनों तक जारी रह सकती है। हेनरी रिचवेल के साथ सबा शाखान, वॉइस ऑफ अमेरिका। मुबसरीन का कहना है कि वाशिंगटन ने कुछ अरसे से इसराइल हमास जंग के हवाले से होने वाली सिफारती कोशिशों में तुर्की को बड़ी हद तक नज़रअंदाज कर रखा था, लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का तुर्की का हालिया दौरा इस सोच में तब्दीली का इशारा दे रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने मशरिक़ वस्ता के अपने हालिया दौरे का आगाज़ तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा और सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकातों से किया। मुबस्सिरीन इस फैसले को अलामती तौर पर मानी ख़ीज़ करार दे रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सदर एर्दोगान की हमास के लिए हिमायत की वजह से इब्तिदा में अमरीका ने इसराइल हमास जंग को हल करने की कोशिशों में बड़ी हद तक तुर्की को साइड लाइन कर दिया था, लेकिन ब्लिंकन का दौरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसमें तुर्की का किरदार हो सकता है।
There might be a need for Turkish diplomacy and Turkish leverage. حماس کو فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کرنے، غزہ کی ڈی پولیسنگ اور انسداد دہشت گردی، یہاں تک کہ گورننس کا بنیادی نظام فراہم کرنے کے لیے ترکی کی سفارتکاری اور اثر و رسوخ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں ترکی کا کردار ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یقیناً یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ نے محسوس کیا ہے کہ ترکی کو باہر رکھنا اردوان کے لہجے میں اعتدال نہیں لائے گا۔ واشنگٹن اور انقرہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے ممکنہ پھیلاؤ کے حوالے سے مشترکہ خدشات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن استنبول میں بلنکن کی بات چیت نیٹو کے رکن ترکی کی جانب سے اس فوجی اتحاد میں سویڈن کی شمولیت کی درخواست کی توثیق میں ناکامی پر بھی مرکوز تھی۔ ایردوان کا اصرار ہے کہ امریکی کانگریس F-16 فوجی طیاروں کی فروخت کی منظوری دے، لیکن واشنگٹن کا کہنا ہے کہ انقرہ کو پہلے سویڈن کی رکنیت کی توثیق کرنی چاہیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یوکرین کے لیے فوجی امداد کی منظوری کے لیے کانگریس کو قائل کرنے میں بائیڈن کی جاری مشکلات کے پیش نظر انقرہ کو شک ہے کہ آیا وہ یہ وعدہ پورا کر پائیں گے یا نہیں۔ بائیڈن ترکی کی خاطر سینٹ اور ایوانی نمائندگان پر دباؤ نہیں ڈال سکیں گے۔ وہ یوکرین کے معاملے میں ایسا نہیں کر سکے، وہاں انہیں مشکل پیش آئی تو وہ ترکی کے لیے ایسا کیسے کر سکتے ہیں جو کچھ بھی فراہم نہیں کرتا اور اوپر سے حماس کی حمایت کرتا ہے؟ مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے ممکنہ طور پر ایردوان کو خبردار کیا کہ یہ تعطل جتنی دیر تک جاری رہے گا، امریکی کانگریس میں ترکی کے خلاف اتنی ہی مخالفت بڑھے گی۔ سویڈن کی نیٹو رکنیت کے لیے توثیق انقرہ کو نہ صرف واشنگٹن بلکہ یورپی یونین کے ساتھ بھی اہم سفارتی فائدہ فراہم کرتی ہے۔ ساتھ ہی تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ایردوان کے تعلقات کی وجہ سے اس توثیق میں تاخیر ترکی کے نیٹو اتحادیوں کی طرف سے اس کے مقاصد پر سوالیہ نشان لگائے گا۔ ایک تنقید یہ ہے کہ ترکی ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ترکی اور روس کے درمیان نیٹو کی توسیع کو روکنے یا ملتوی کرنے کا معاہدہ ہے، جس میں ہنگری بھی شامل ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسے پرکھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ ترکی خود اپنے تحفظات اور اپنے قومی مفاد کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ ایسے میں جب اس ماہ کے آخر میں ترک پارلیمنٹ کا اجلاس دوبارہ شروع ہوگا، واشنگٹن نیٹو میں سویڈن کی شمولیت کی درخواست پر جلد ووٹنگ کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ ٹورین جونز کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ کیا امریکہ اور یورپ کی سوچ اسرائیل حماس جنگ کے بارے میں تبدیل ہو رہی ہے اور جنگ بند کروانے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے عالمی برادری کس حد تک اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ اسی موضوع پر بات کرتے ہیں فیضان حق سے، جو نیو یارک کی بفلو یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فیضان، بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ تاثر ایسا ابھر رہا ہے کہ عالمی برادری جنگ بندی سے زیادہ اس جنگ کو پھیلنے سے روکنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی، اس وقت جو سب سے بڑی ہے ان کی ہمارے امریکہ میں اور جو ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں ان کی یہ ہے کہ جنگ کا پھیلاؤ جو ہے لبنان تک یا دوسرے جو ممالک ہیں ان تک نہ ہو، اور اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو قائل کیا جائے کہ وہ اپنی جو جنگ کی جو انٹینسٹی ہے، جو اس کی شدت ہے، اس میں واضح کمی جو ہے وہ دکھائے۔ جیسے کہ ہمارے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ ٹیکٹیکل وار جو جیت رہا ہے لیکن اسٹریٹجک وار ہار رہا ہے، یعنی کہ وہ ہتھیاروں کی جنگ تو جیت رہے ہیں لیکن وہ جو دلوں کی جنگ ہے یا اسٹریٹجک جنگ ہے وہ ہار رہے ہیں۔ اگر اسرائیل یہ جنگ ہار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار رہا ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی ہے۔ تو بائیڈن انتظامیہ کی خواہش جو ہے کہ اسرائیل غزہ میں حملے کم کرے، کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم نیتنیاہو اور ان کی حکومت میں ان کی خاص طور پہ حکومت میں شامل کچھ اتحادی جو ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے ایسا نہیں کر پا رہے، تو اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ کے پاس لیوریج ہے کیا؟ پھر دیکھیے، امریکہ کے پاس بہت لیوریج ہے اسرائیل پر اثر انداز ہونے کی، اگرچہ کہ اسرائیل جو ہے وہ کئی طور پہ باتیں نہیں مانتا، لیکن ان کے پاس کیونکہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی ہے عالمی برادری میں، تو اسرائیل کو اس کی بات پر توجہ دینی پڑے گی۔ اور ابھی جو سیکرٹری بلکن ہیں ان کا جو ٹرپ تھا اس کا اسرائیل کا، اس کے بعد ترکی جانے کا اور جگہوں پہ جانے کا، اس کا یہ اس بات کا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اس سے زیادہ آئسولیٹ نہیں ہو سکتا اسرائیل کے لیے، اور وہ اپنی لیوریج نہیں کھو سکتا دوسرے ممالک کے ساتھ۔ تو اقوام متحدہ غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پہ سخت تشویش کا اظہار کر چکا ہے، لیکن عالمی برادری عام شہریوں خصوصاً عورتوں اور بچوں کی جانیں بچانے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ کیوں اب تک مذاکرات اور سفارتکاری کامیاب نہیں ہوئی؟
دیکھیے اس میں بہت سے عوامل ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو فلسطین کی طرف سے میں فلسطین اور حماس میں تھوڑا سا فرق کرنا چاہ رہا ہوں کہ فلسطینیوں کی طرف سے ایک بہت بڑی جو تعداد جو کہ ان کی بستی ہے دوسرے ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں، انہوں نے بہت افیکٹولی آواز اٹھائی ہے اسرائیل کے خلاف. اور اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل کو اوور آل اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا نقصان ہوا ہے. اور اس وجہ سے یہ یورپ میں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈ کا مقدمہ بھی دائر کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں جو عالمی برادری ہے وہ اس کے خلاف ہے. اسرائیل کو اگر وہ اس نہج پر کام کرتے رہتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی علاوہ انٹرنیشنل کورٹ کرمنل کورٹ جو ہے، یعنی کہ جس میں انڈیویجول جو رسپانسبل ہوتے ہیں اسے، ان کی طرف بھی یہ چیزیں جا سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے اسرائیل کو مزید نقصان برداشت کرنے پڑیں گے. اگر ہم ریجنل ایفرٹس کی بات کرتے ہیں فیضان، تو قطر ثالثی میں پیش رہا ہے اس جنگ کو رکوانے کے لیے یا اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کے لیے. ترکی کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے ترکی کے تجارتی تعلقات قائم رہے ہیں غازہ اسٹرپ میں، اور انہوں نے پچھلے کچھ جو کانفلکٹس وغیرہ تھے اس میں بھی در پردہ نیگوشیشن کا کردار ادا کیا ہے. ترکی جو ہے وہ ایک ریجنل پاور ہے جس کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ عقل مندی کا اشارہ نہیں ہوگا. اور امریکہ نے یہ چاہا تھا کہ اگر اسرائیل کی جو کانفلکٹ ہے اس کو اگر کنٹین کیا جا سکتا ہے کچھ ہفتوں میں تو ان کے پاس زیادہ وقت نکل آئے گا کہ وہ اس کے لیے کوئی چیز نکال سکیں گے. لیکن اس ناکامی کی وجہ سے ان کو اس کو بڑھانا پڑ رہا ہے اس دائرے کو جس میں ترکی کا شامل ہونا انیویٹیبل ہے، کیونکہ جو ایران کی طاقت ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سعودی عرب اکیلا کافی نہیں رہے گا. اس کے لیے ترکی کی لیوریج کی ضرورت پڑے گی. تو اس لڑائی میں ویسے تو عالمی برادری پہ جو تنقید ہو رہی ہے یا امریکہ پہ یا یورپ پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ ایک طرف عالمی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے، انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے، اس لڑائی میں اسلامی دنیا کا کردار جو رہا ہے خصوصاً OIC کا، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اور عملی طور پر اس طرح کی تنظیموں کی کیا کوئی افادیت رہ گئی ہے؟ جی یہ وہ مشکل سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جو کہ پاکستان سے لے کے خرطوم تک کی گلی کوچوں میں پوچھا جا رہا ہے. لیکن OIC کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت سا جو ڈپلومیٹک پریشر ہے جس کی وجہ سے بہت سے نقصانات سے بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں، انہوں نے بہرحال اس کی کوشش کی ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ OIC جو ہے جس میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز میں کہ وہ اتنے افیکٹو ہو سکیں گے جیسے امریکہ ہے یا یونائٹڈ کنگڈم ہے یا رشیا ہے یا چائنا ہے، تو یہ تو خام خیالی ہوگی. لیکن البتہ اگر وہ ایک ڈٹرمینیشن سے چلیں تو وہ یقیناً کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر لیڈرشپ تو ہے، لیکن لیڈرشپ کی امامت کا مسئلہ ہے کہ ایک کون سا لیڈنگ ملک جو ہے وہ رہے گا. اور سعودی عرب اس سلسلے میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتا آیا ہے، پاکستان بھی اور سعودی عرب بھی. لیکن میرے خیال میں ابھی وہ انٹرنل ایشوز کی وجہ سے وہ خود جو ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کو ساتھ لے کر چل سکیں. اور اس لیے بھی جو ترکی کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ گئی ہے امریکہ کے لیے. تو آپ مطمئن ہیں مسلم دنیا اور OIC کے کردار سے؟ بالکل نہیں، میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں ان کے کردار سے، کیونکہ یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، بہت جلدی کر سکتے تھے، پالیسی کوارڈینیشن کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے تو وہ ہے نا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. تو جن کے لیے ان کو کچھ کرنا چاہیے تھا اس میں تیاریوں میں ہی ان لوگوں نے اتنا وقت ضائع کر دیا. ٹائم جو ہے وہ انہوں نے اویل نہیں کیا. بہت بہت شکریہ فیضان، آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہم بات کر رہے تھے اس بارے میں کہ مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ کیا بنتا نظر آتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.